مسلم لیگ نون چیلنج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہے ایک وفاقی امور کشمیر گلی کوچے میں پھر رہا ہے. ہم نے وہ یہ بات بھی نہیں کی کہ وفاقی وزیر ہمارے حلقے میں کمپین کر رہا ہے، اوپر سے جا کے ہم بھی کمپین کر رہے ہیں. ہمیں اس کی کمپین کا اثر لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی این اور میں ہوں شفاعت ڈون. ناظرین، گلگت بلتستان میں سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے. اس وقت جو سیاستدان ہیں گلگت بلتستان کے، ان کی نیندیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں. اس وقت گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کا فیصلہ ہونا 5 سالہ فیصلہ، اس کے لیے گلگت بلتستان میں جو ہی عید کے دن بھی ہیں، ایک تو دوسرا پرنس سے آغا خان صاحب بھی آنے والے ہیں اور اوپر سے الیکشن بھی ہے. تو گلگت بلتستان کا جو فضا ہے اس وقت بہت مصروف ہے. تو یہاں کے سیاستدانوں کو پکڑ کے لا کے انٹرویو کرانا بھی بہت مشکل ہے. لیکن آج ہم نے گلگت بلتستان کی سب سے بڑی شخصیت امجد ایروکیر صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں گلگت بلتستان سے اور لیجسلیٹو سے ملے ہیں، بڑی مشکل سے ملے ہیں. امجد صاحب کو ہم نے بڑی مشکل سے ارینج کیا ہے. تو آج ان سے جاننا چاہیں گے گلگت بلتستان کے آنے والے الیکشن کے بارے میں اور گلگت بلتستان کے آنے والے 5 سالہ مستقبل کے بارے میں. امجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر، بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج آپ کی رائے، آپ گلگت بلتستان کی بڑی پرسنالٹی ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، کس طرح مینیج کر رہے ہیں. ویسے تو گلگت بلتستان کی عوام عید ہے، اوپر سے ایک پرنس کریم آغا خان صاحب آ رہے ہیں اور پھر الیکشن ہے، تو بڑے مصروفیات تھے. تو کیسے مینیج کر رہے ہیں آج کل، کیسے لگ رہے ہیں؟ بہت شکریہ، مہربانی. سب سے پہلے تو ہم شاہ رحیم الحسینی کو گلگت بلتستان کے دورے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسماعیلی روحانی پیشوا جو بھی گلگت بلتستان وزٹ کرتے ہیں اس کو خوش آمدید کر کے، اس کا ویلکم کر کے اس کا دیدار کرتے ہیں. ہماری جماعت کے لوگ جو ہیں، تو اس دفعہ بھی 5ویں امام ہیں پرنس آغا خان شاہ رحیم الحسینی گلگت بلتستان کے دورے پہ ہیں. تو یہ بھی برکت کی بات ہے، اچھی بات ہے. گلگت بلتستان کے لیے اس کے بہت خدمات ہیں. باقی الیکشن کی مہم بھی ہے اور بہار کا موسم بھی ہے، تو خوشیاں ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ مصروف ہیں، تو خوشی ہو رہی ہے. ہر طرف چہل پہل ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں سال بھر اس طرح کا ماحول اور لوگ رونق میں رہیں، چہل پہل میں رہیں، کھلے رہیں، ان کے چہروں پہ مسکراتے ہوں. تو یہ الیکشن کا عمل بھی اس طرح کا ہے. ہم سب جوان بزرگ مائیں بہنیں سب خوش ہیں اور انگیج ہیں، مصروف ہیں. بس دعا کریں کہ یہ خیر سے یہ عمل مکمل ہو جائے اور گلگت بلتستان میں ایک عوامی حکومت قائم ہو اور ان کے گلگت بلتستان کے عوام کے خواہشات کے مطابق پھر وہ حکومت اپنا کام کر سکے. سر، آپ نے کہا گلگت بلتستان میں ایک حکومت قائم ہوا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت آ سکے؟ جیسے آپ نے خدمات کی عوام کی، آپ کی اپنی سیٹ کی بات کر رہا ہوں، آگے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے صوبائی سیٹ اپ دیا، آگے آنے والے دنوں میں مسجد بھی دے سکے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بس گلگت بلتستان کے ماؤں بہنوں سے، بزرگوں سے، عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ آزمائیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اور پیپلز پارٹی عوام کے مسائل کو سمجھتی ہے، ان کے پاس یہ کوالٹی موجود ہے کہ آپ کے دہلی میں جو ایشوز ہیں ان کو حل کر سکے. یہاں پہ صرف عوامی مسائل نہیں ہیں، یہاں پہ حکومت کے مسائل بھی ہیں. آپ کی حکومت کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے اور گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، معاشی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، ٹورزم کے اوپر بھی بہت سارے ایفیکٹس آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو خواہش ہے کہ یہ چہل پہل اور رونقیں لگی رہیں اور گلگت بلتستان کے لوگ خوش ہوں. اس کے لیے آپ کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو الیکشن بھی ایک مہم ہے جس میں لوگ انگیج ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مینس ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں، ان کو خوشیاں دے سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے، چلے گا. بس ہم تو گلگت بلتستان کے عوام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آزمائیں، ہر حلقے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، ذات برادری اور اس طرح کی چیزوں سے باہر نکلے، تعصب سے باہر نکلے. سیاسی ووٹ دینے ہیں. سیاسی آپ گلگت بلتستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو آپ ووٹ دیں گے تو اس سے آپ کی سیاسی جماعتیں طاقتور ہوں گی، پھر آپ کے مسائل کو حل کرنے میں وہ پھر
کوشش کرتے ہیں. سر آپ اور حفیظ صاحب گلی بلتستان کو انیشلی آپ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو گلی بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ آئینی مسئلہ ہے. یہاں کے باسی ہیں جو اپنے ڈنڈے کے زور پر آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ ضم کرتے ہیں, لیکن اب تک ہمیں کوئی آئینی ہمیں حاصل نہیں ملا ہے, ہم آئینی پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کر لیں گے آپ کی حکومت جسے صوبائی سیٹ اپ دیا سیدھا؟ یہ ایک مسلسل عمل ہے, گریجولی چیزیں پروگرس ہوتی رہتی ہیں. گلگت بلتستان میں بھی کانسٹیٹیوشنلی انکیڈر ہونا ہے, کانسٹیٹیوشنلی مرجر ہونا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں آئین پاکستان میں مرجر کی تحریک چل رہی ہے, علیحدگی کی تحریک نہیں ہے. تو یہ یونیک تحریک ہے. تو اس میں وہ مقتدر حلقے ہیں, حکومت پاکستان ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام کے درینہ مسائل ہیں یا ڈیمانڈس ہیں, وہ طالبات ہیں, ان کو پورا کریں. سر جو پریویس 2020 کا الیکشن اور اس الیکشن میں کیا ڈفرینس کرتے ہیں نوجوانوں کی سوچ اور جو لوگ اب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے, کچھ لوگ چلے بھی گئے ہوں گے, کچھ جڑے بھی ہوں گے, کیا ڈفرینس کرتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ورکر نہیں ٹوٹا, کوئی ووٹر نہیں ٹوٹا, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج بھی وہی ووٹر سپورٹر جو پچھلے 2020 میں تھے وہ آج ہمارے ساتھ ہی ہیں اور کام کر رہے ہیں, بلکہ اس میں ایڈیشن ہوئی ہے اور بہت سارے دوست اس میں شامل ہوئے ہیں. ہاں تحفظات وغیرہ ہوتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں, لوگوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں. آلموسٹ ناراضگیوں کو ہم جاتے رہے اور ناراضگیاں ختم کی ہیں. تو اب ہم بالکل تیار ہیں, ریڈی ہیں, الیکشن مہم کے لیے تیار ہیں. ہم بس اپنے حلقے کے لوگوں سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیاسی ووٹ دینا ہے, سیاسی طور پہ فیصلہ کرنا ہے, بالخصوص گلگت حلقہ 1 اور 2 میں انڈیپینڈنس اور مذہبی جمع. الیکشن میں کمفرٹیبل ہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے, ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے, ہم شکایتیں نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہے وفاقی امور کشمیر گلی کوچے میں پھر رہا ہے, ہر گلی میں ہمیں بھی نظر آتا ہے. ہم نے کوئی یہ بات بھی نہیں کی کہ وفاقی وزیر کمپین کر رہا ہے, ہمارے حلقے میں کمپین کر رہا ہے, اوپر سے جا کے ہم بھی کمپین کر رہے ہیں. ہمیں اس کی کمپین کا اثر نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمیں مسلم لیگ نون چیلنج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہے. کچھ پاکٹس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ, کچھ پاکٹس میں مقابلہ ہے, 3 سے 4 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مقابلہ ہے. کہیں پہ ہمارا استحکام کے ساتھ مقابلہ ہے, کہیں پہ ہمارا ابن القیم کے ساتھ مقابلہ ہے, کہیں پہ ہمارا علماء اسلام کے ساتھ مقابلہ ہے, کہیں پہ ہمارا مطلب آئی ٹی پی کے ساتھ مقابلہ ہے. ہمارا تو مختلف جماعتوں کے ساتھ مقابلہ ہے. مسلم لیگ نون کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, وہ کہیں پہ موجود نہیں. اس کے باوجود بھی آپ اگر ان کی حکومت دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی سوچ ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس بات. جی امجد صاحب بڑے مصروف تھے, لیکن ہم نے ان کو موقع میں پکڑ کے ہم نے ان کا انٹرویو کیا. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.